شہنشاہ بغداد جناب غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں آپ کا ایک مرید حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا حضرت، میں گنہگار ہوں۔ آپ نے فرمایا، مریدی، لا تخف اللہ ربی، کہ اے مرید، کوئی خوف نہ کر، میں رب کا ہوں اور رب میرا ہے، اور میں جانوں اور میرا خدا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ کو دنیا اور آخرت میں کوئی خوف و غم کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب خدا تعالیٰ نے خود ہی قرآن پاک میں دے دیا ہے کہ ہم ان کے دنیا اور آخرت میں ساتھی و مددگار ہیں، اور فرمایا کہ اے لوگو، جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقین یعنی اولیاء اللہ کے ساتھ ہے۔ تو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ خود جن کا ساتھی و مددگار ہو اور وہ خود جن کے ساتھ رہے، پھر ایسے مقبول بندوں کو کسی قسم کا دنیا اور آخرت میں کوئی خوف و غم ہو تو نہ صرف یہ کہ قرآن پاک کی آیت جھوٹی ہوتی ہے، بلکہ توہین خداوند بھی ہے۔ اولیاء اللہ کی شان پاک بیان فرمانے کے بعد خدا تعالیٰ نے اس مقدس جماعت اور نورانی گروہ کے تقدس و ارتقاء، ریاضت و عبادت، اطاعت و فرما برداری، اعمال صالحہ، طہارت قلب اور ان کے مجاہدہ نفس پر عطا کردہ انعام و اکرام، لطف و عنایت اور اپنے فضل و کرم کا ذکر کر کے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی خود ہی وضاحت فرما دی کہ اس روحانی جماعت کی دنیا اور آخرت میں خوف و غم سے بے نیاز ہونے کی تصدیق کرتی ہے، اور وہ یہ کہ اولیاء اللہ اور میرے مقبول و برگزیدہ بندے پکے اور سچے مومن اور متقی ہیں، اور ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ہر قسم کا آرام و چین، راحت و قرار اور رحمت و بخشش کی خوشخبری ہے۔ اور پھر آیت کے آخر میں اولیاء کرام کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے تمام شکوک و شبہات کا جواب بھی دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولیاء اعظام کی جو شان بیان فرمائی ہے اور ان کے مقام کا جو ذکر کیا ہے اور ان کی صفات اور ان کے انعام و اکرام کی وضاحت کی ہے، اب قیامت تک اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ مشکات شریف اور ابن ماجہ کی روایت ہے جو مختلف الفاظ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص بھی میرے بندوں کے ساتھ دشمنی اور عداوت رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ابن ماجہ شریف کے الفاظ یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ اولیاء کرام کی دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے متقی و صالح اور مقبول و برگزیدہ بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ ولی و مقبول بندے رشد و ہدایت کے چراغ ہیں، اور جب دنیا میں ضلالت اور تاریکی چھا جاتی ہے اور فسق و فجور کا اندھیرا مسلط ہو جاتا ہے، اور جب کفر و باطل کی ظلمت حق و صداقت کے چہرے کو ڈھانپ لیتی ہے، تو یہ اولیاء اللہ اپنے دین و ایمان کی روشنی اور حق و ہدایت کے نور سے اجالا کر دیتے ہیں، اور جب اس عالم فانی پر فرعونیت کی گھٹا ٹوپ اندھیرے چھا جاتے ہیں تو یہ مقدس جماعت عصائے کلیم کی شمع جلا کر بھٹکتے ہوئے بندگان خدا کو سیدھی راہ دکھاتے ہیں، اور جب اس خطۂ ارض پر باطل پرستی کے طوفان اٹھتے ہیں اور ظلم و ستم کی آندھیاں چلتی ہیں اور وحشت و بربریت کے سیاہ بادل چھا جاتے ہیں اور احکامات الہیہ کی مخالفت اور شریعت مصطفیٰ علیہ السلام سے بغاوت ہونے لگتی ہے، تو یہ مقدس جماعت اپنی روحانی قوت و باطنی طاقت اور خدا داد صلاحیتوں سے حق و صداقت اور رشد و ہدایت کا عالم لے کر کلمہ حق کہتے ہوئے میدان عمل میں آ کر ہر قسم کے فسق و فجور، ظلم و ستم اور کفر و شرک کو مٹانے کے لیے کسی بڑی سے بڑی طاقت
اور ظالم و جابر حکومت سے برسر پائیکار ہو کر رشد و ہدایت، حق و صداقت اور انسانیت و آدمیت کے پرچم کو بلند کرتے ہیں۔ اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ حضرت شیخ سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مغل اعظم اکبر کی پھیلائی ہوئی لعنت جو دین اکبری کی صورت میں مخلوق خدا پر مسلط کی جا رہی تھی، بے سر و سامانی کے عالم میں محض اپنی روحانی قوت اور باطنی طاقت لے کر اور فقر و درویشی کی تلوار لے کر نہ اٹھتے اور اکبر کی سجدہ کرانے کی مشرکانہ روش کے خلاف حق و صداقت کا علم لے کر ظاہر طور پر بے سہارا ہونے کے باوجود بھی اگر اکبر کی حکومت سے ٹکر نہ لیتے اور سلیم شاہی حکومت کی رسم مشرکانہ کے خلاف برسرے پائیکار ہو کر گوالیار کے قلعے میں قید نہ ہوتے، تو بہت ممکن تھا کہ آج ہمارے سر بھی اپنے معبود حقیقی کے علاوہ اپنے حکمرانوں کے سامنے بھی جھکے ہوئے ہوتے۔ حالانکہ شیخ جانتے تھے کہ میں تنہا ہوں، اکیلا ہوں، بے سہارا ہوں، بے وسیلہ ہوں اور بے سر و سامان ہوں، اور میری ٹکر ایک حکومت سے ہے، میرا مقابلہ ایک بادشاہت سے ہے، میری جنگ جہانگیری تلوار سے ہے اور میری لڑائی سلیم شاہی لشکر سے ہے، مگر پھر بھی وہ حق و صداقت کی حمایت میں اور رشد و ہدایت کی دستگیری کرنے کے لیے اور ہندوستان میں رسومات مشرکانہ کو توڑنے کے لیے اور دین اکبری کے قلعے کو پاش پاش کرنے کے لیے اللہ اور رسول کا نام لے کر تنے تنہا میدان عمل میں کود پڑے، اور پھر فقر و درویشی کی خدائی آواز جہانگیری کے شاہی محلات بھی اس سے لرز اٹھے کہ خدا کے سوا کسی انسان کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ شیخ سرہندی بظاہر بے سر و سامان تھے، بے وسیلہ تھے اور بے آسرا تھے، لیکن باطن میں دین و ایمان کی لازوال قوت، فقر و درویشی کی روحانی طاقت، اللہ اور رسول کی مدد اور مردان کامل کا جاہ و جلال قدم قدم پر ان کے ساتھ تھا۔